اس وقت ہم لوگ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں کھڑے ہیں. میرے بائیں طرف حافظ فرد صاحب ہیں, رانا مدثر صاحب ہیں, میرے وکیل صاحب, میرے باقی ساتھی بھی یہاں پہ ہیں, عالیہ حمزہ صاحبہ ابھی اندر کورٹ میں ہی ہیں. آپ یہ صورتحال ملک کی دیکھیں اور کتنی شرمناک بات ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے کارکنان انسداد دہشت گردی عدالتوں میں پھر رہے ہیں. محب وطن لوگ جن کے خلاف کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہمارا لیڈر وزیر اعظم عمران خان, بشرا بی بی صاحبہ, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, شاہ محمود قریشی صاحب, میاں محمود الرشید صاحب, اجاز چودھری صاحب, عمر چیمہ صاحب, حسان نیازی صاحب, سالار ہمارے جو ہیں کاکڑ صاحب, وہ ابھی کل ہی رہا ہوئے ہیں. ہمارے بے شمار اور اسیران اس وقت جیل میں ہیں. کیوں؟ ان کی صرف ایک غلطی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے اور جمہوریت کے لیے آواز اٹھائی. اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان جنگی مشقیں کر رہا ہے, اس کے برعکس پرائم مپٹ شہباز شریف پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں گیا اور وہاں پہ جو اس نے تقریر کی, اس نے ہندوستان کو دعوت دی کہ آپ انویسٹیگیٹ کر لیں, آپ کھوج نکال لیں کہ پاکستان اس واقعے میں ملوث نہیں. یہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ اپنے گھٹنے ٹیک دیں. خواتین و حضرات, بھارت کو جو میسج جانا چاہیے تھا وہ میسج تھا جو میرے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا تھا کہ ہم لوگ وار پہلے کریں گے, سوچیں گے بعد میں. بھارت کی 3 ایٹمی آبدوزیں اریہنت کلاس کی وہ ہائی سیز میں ہیں. ان کا ایک ایئر کرافٹ کیریئر وہ بحریہ عرب میں ہے. ان کی فوجیں موبلائزڈ ہیں, ان کی ایئر فورس موبلائزڈ ہے. ہمیں واضح پیغام ان کو دینا چاہیے کہ بھارت نے پاکستان کی طرف آنے کی کوشش بھی کی. ہم لوگ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کے ساتھ ان کے اڈوں پہ سٹرائک کریں گے, یا بھارت نے خدا نخواستہ پاکستان کے اوپر کروز میسائل براموس سپرسونک میسائل کے ساتھ یا اپنے فائٹرز کے ذریعے سٹینڈ آف ویپنز کے ذریعے پاکستان پہ یا آزاد کشمیر کے کسی علاقے میں حملہ کیا, تو پاکستان کا واضح موقف ہونا چاہیے کہ جن ہوائی اڈوں یا جگہوں سے وہ لانچ ہوئے تھے ان جگہوں کو ہم لوگ ہٹ کریں گے, کنونشنل اور نیوکلیئر ویپنز دونوں کے ساتھ. یہ ہماری واضح پالیسی ہونی چاہیے کیونکہ بھارت ہمارے نیوکلیئر ٹریگر پوائنٹس کو ٹریگر کر رہا ہے. ہم نے کمزوری نہیں دکھانی, ہم نے پاکستان کا دفاع کرنا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف, ہمارے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بھی یہی حکم ہے. ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں یا کسی لیڈر کی سنوائی یا بات سنی جاتی ہے, وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں. موجودہ کٹ پتلیوں کی کسی قسم کی عوام میں پذیر رائے نہیں ہے, ان کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے. میں نے متعدد بار قومی اسمبلی میں سوال کیے 1 سال پہلے, کیونکہ بحیثیت ایک طالب علم تاریخ اور پولیٹیکل افیئرز اور انٹرنیشنل ریلیشنز نظر آ رہا تھا کہ بھارت کسی بھی ٹائم ایک ایڈونچر کرنے والا ہے. اور میرا سوال تھا کہ شہباز شریف کے پہلے پی ڈی ایم دور حکومت میں اور اس کے بعد
نگران دور حکومت میں پاکستان نے یوکرین کو 85 کروڑ ڈالر $850 ملین کے آرٹلری شیلز بیچے. کل میں نے اس کی ٹویٹس بھی کی. اس سوال کا جواب دینے سے منسٹری آف ڈیفنس نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ خفیہ راز ہے, دنیا کو معلوم ہے, پر یہ حکومت, یہ رجیم اس کو خفیہ رکھنا چاہتی ہے. تقریباً 3 لاکھ گولے پاکستان سے گئے یوکرین. ایک گولی کی قیمت تقریباً اوسطاً $3,000 ہوتی ہے, اور وہ اسٹیٹ بینک کے ریکارڈز میں بھی موجود ہے کہ جو انفلوز آئے تھے. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا مقابلہ, خدا نہ خواستہ ہندوستان کوئی مس ایڈونچر کرے تو سیسا پلائی دیوار کی طرح ہماری قوم کرے. یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ جو حاجوج ماجوج ہے, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے گھروں میں جا کے جو تشدد کیا, جو توڑ پھوڑ کی, تو ان کی تو ٹریننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے. ہم لوگ یہی توقع کریں گے کہ ویگو ڈالوں پہ بم بارود باندھ کے وہ جا کے ہندوستان کے ٹینکوں کے ساتھ اپنے ویگو ڈالے ضرور ماریں گے, اور اپنے جوہر کا صحیح وہاں پہ ہمیں دکھائیں گے کہ کتنے بہادر ہیں. اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان جنگی مشقیں کر رہا ہے, اس کے برعکس پرائم مپٹ شہباز شریف پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں گیا, اور وہاں پہ جو اس نے تقریر کی, اس نے ہندوستان کو دعوت دی کہ آپ انویسٹیگیٹ کر لیں, آپ کھوج نکال لیں کہ پاکستان اس واقعے میں ملوث نہیں. یہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ اپنے گھٹنے ٹیک دیں. خواتین و حضرات, بھارت کو جو میسج جانا چاہیے تھا وہ میسج تھا جو میرے عظیم قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا تھا کہ ہم لوگ وار پہلے کریں گے, سوچیں گے بعد میں. بھارت کی 3 ایٹمی آبدوزیں اریہنت کلاس کی وہ ہائی سیز میں ہیں. ان کا ایک ایئر کرافٹ کیریئر وہ بحریہ عرب میں ہے.